الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یعنی سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے آج. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سب ساتھیوں کی دلچسپی اور انہماک کی وجہ سے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہم نے مکمل کر لی ہے. قرآن کریم کی سب سے جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں کم از کم 3 آیات ہیں. سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور یہ صورت مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی. سورہ کوثر 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. ایک دفعہ مکے میں، ایک دفعہ مدینے میں. سورہ کوثر ہے. سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، اس کی بھی 3 آتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ نماز کے اندر اگر آپ سورت پڑھتے ہیں کوئی کم از کم چھوٹی سورت میں 3 آتے ہیں اور بڑی 1 آیت ہے جو ان 3 آیتوں کے برابر ہو جائے، اس سے کم پہ نماز نہیں ہوتی. اس سے کم پہ چھوٹی صورتیں ہیں، آتے ہیں طٰہٰ، حامیم. یہ تقریباً قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. پوری آیت ہے طٰہٰ، آگے مان جو نیت پوری ہے. یہ نہیں بڑی آیت ہو ایک جو کم از کم 3 آیتوں کے برابر ہو، اور یہ چھوٹی صورت ہو، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں تو نماز نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی سورہ یہ سورہ البقرہ ہے. اس سے پہلے سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھی. سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرمایا. سورہ فاتحہ جو ہے یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. وہ اس طرح کہ 3 قسم کے مضامین ہیں سارے قرآن میں. اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، نبیوں کی رسالت کا مسئلہ ہے، اور معاد اور آخرت کا مسئلہ ہے. یہ 3 مسئلے اللہ نے ان کی بنیاد سورۃ فاتحہ میں بیان فرما دی، بیس بتائی. اس کے بعد اگر سارا قرآن پر ان کی تشریح ہے، کہیں توحید ہے، کہیں رسالت ہے، کہیں آخرت ہے، اور درمیان میں مسائل وغیرہ اور سارے یہ تھے. تو وہ جو ہم نے وہاں کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما، اللہ پاک نے وہاں آگے سورہ بقرہ شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لو میں نے ہدایت دے دی، ہدایت تمہیں عطا فرما دی، اب آگے عمل کرنا تمہارا کام ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اب یہ سورہ آل عمران شروع ہوئی دوسری. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا. یہ بھی اسی اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے. یہ میں نے کتاب عطا فرما دیا تھا. تو یہ حروف مقطعات کے بارے میں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور یہ ایسے ہر زبان میں ہیں. حروف مقطعات ہر زبان میں ہیں. یعنی تو اس لیے کفار عرب کی طرف سے ان پر کوئی اعتراض منقول نہیں ہے کسی نے کیا ہو. ان کی اپنی شاعری کے اندر بھی یہ سارے الفاظ آتے تھے. اور وہاں ہم نے بتا دیا تھا یہ ساری باتیں کہ بعض علماء نے جب لوگوں نے ان کی غلط تشریحات شروع کر دیں تو علماء ربانی نے کیا کیا کہ ان کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ اگر ان کی کوئی توجیہ ہو سکتی ہے درست، وہ یہ ہے کہ مثلا اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام لے کر کے آئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو اللہ کا الف جبریل کا لام اور محمد کی میم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان میں تینوں کی طرف اشارہ کر دیا. یا ایک اور توجیہ میں نے عرض کی تھی کہ الف سے مراد ہے اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتیں. لام سے مراد ہے لطف اللہ، اللہ کا لطف، مہربانی اور کرم. اور میم سے مراد ہے ملک اللہ، اللہ کی بادشاہت. تو یہ اس سے پہلے باتیں کافی ہو چکی. یہ سورہ آل عمران ہے. کہ عمران کون تھے رحمہم اللہ تعالی؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان، حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں. یہ ان کا نام آتا ہے حضرت عمران ابن ماسان رحمہ اللہ، سے کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، میم الحما سے الفسا.
عمران ابن ماسان رحمہ اللہ، اور ان کی بیوی تھی حنہ بنت فاقودہ رحمہ اللہ۔ یہ مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، بیٹا جوان ہوا، نام اس کا تھا ہارون۔ وہ جوانی کے اندر فوت ہو گیا اور اولاد نہیں تھی، تو عمران رحمہ اللہ کی بیوی نے اللہ سے یہ نظر مانی، جو واقعہ اس کے اندر آگے تفصیل سے آ رہا ہے کہ اللہ ہمیں تو بیٹا عطا فرما، ورنہ ہم مسجد اقصیٰ کی خدمت سے، تولیت سے، امامت خطابت سے دور ہو جائیں گے، ہمارے بعد ہمارا بیٹا کرنے والا نہیں ہوگا تو ہم اس خدمت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو وہ پھر جب منت مانی تو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، واقعہ سارا اس کا آگے آ رہا ہے۔ تو یہ چونکہ حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان تھے، تو ان کے نام پر یہ سورہ ہے آل عمران، آگے ان کا واقعہ سارا بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا، اس لیے یہ سورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ آگے یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں سب سے پہلے تو اللہ کی توحید بیان فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے اندر یہود، نصارہ اور مشرکین سب کا رد فرما دیا، اور شان نزول اس کا میں بھی عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد الحی اور القیوم، اللہ کی دو صفات کا بیان کیا کہ الحی وہ زندہ ہے، یعنی ازل سے ہے اور ابد تک فارغ، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اسے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور کوئی اس کا خالق نہیں ہے، وہ از خود ہے، خدا، خود، آپ۔ فارسی کے اندر عربی میں رب کہتے ہیں، رب، اور اللہ کا اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ۔ باقی اللہ کے صفاتی نام ہے، بہت سارے نام ہیں، 99 نام ہر قرآن کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو کتابوں کے اندر ہم نے پڑھے وہ تقریباً 6000 اسماء گرامی اللہ رب العالمین کے موجود ہیں۔ اللہ قرآن میں بڑی شان کی بات کی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تو ان کے اللہ کے ان اچھے ناموں کے ساتھ اسے پکارا کرو، ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ اور یہاں پر یہ وضاحت بھی عرض کر دوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام جو بندوں نے رکھے ہوتے ہیں نام لگا کے ان کو شارٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ مثلا عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، اب عبد الرؤف ہے، لوگ کہتے ہیں جی رؤف صاحب جو ہے جی، یا فلاں صاحب جو ہے نام لے لیتے ہیں ایسے، تو حالانکہ وہ رؤف تو اللہ ہے، وہ تو عبد الرؤف، رؤف کا بندہ ہے، رؤف کا بندہ ہے۔ اس طرح عبد الرحمن ہے، لوگ رحمان جنرل اسٹور اور پتہ نہیں عجیب سے وہ اپنے ناموں کے ساتھ لگا کے رکھ لیتے ہیں، وہ تو عبد الرحمن ہے، بھائی رحمان تو اللہ ہے۔ اس طرح بھائی عبد الواحد صاحب تھے، عبد الواحد صاحب، اکثر لوگ ان کو واحد صاحب بھی کہہ دیتے تھے، کوئی وحید کہتے تھے، کوئی واحد صاحب کہتے تھے، درست نہیں ہے۔ حضرت شیخ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور آ کہتی ہے جی میں وحید صاحب کی بیوی ہوں، تو تعویذ لینا تھا یا جو بھی کام تھا، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو حضرت کہنے میں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی بیوی ہو؟ اس نے کہا نہیں حضرت، توبہ توبہ۔ کہا پھر وحید تو اللہ ہے۔ پھر سمجھایا اس کو کہ تم یوں کہو کہ میں عبد الوحید کی بیوی ہوں، جو وحید کا بندہ ہے۔ تو یہ نام جو ہے نا یہ بھی ایسے شارٹ نہیں کرنے چاہیے، جو اللہ کی طرف نسبت ہے۔ پھر تو جب اگر ایسے عبد الرحمن کو رحمان صاحب کہیں، رؤف عبد الرؤف کو رؤف صاحب کہیں، عبد الرزاق کو رزاق صاحب کہہ دیں، تو پھر عبداللہ کو اللہ صاحب کہہ دیں، تو یہ درست نہیں۔ دوسری بات، الحی، اللہ زندہ ہے۔ ہمارے یہاں محاورے میں ہم کہتے ہیں استاد جی، ہاں جی، پیر جی، ابا جی، اماں جی، تو اللہ کو نہیں کہنا چاہیے اللہ جی، کیونکہ یہ جو ہے ان پر تو یہ موت کی کفیات طاری ہونی ہے سب پر، چاہے وہ پیر جی ہوں، چاہے استاد جی ہوں، چاہے ابا جی ہوں، چاہے اماں جی ہوں۔ ایک اللہ ہے جو الحی ہے، اس کے ساتھ اللہ جی نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔
اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ سائیں، تو وہ کہتے ہیں جنوبی پنجاب والے اللہ سائیں، یعنی اس کا معنی بھی یہی ہے اللہ مالک ہے. تو یہ ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ جی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر نہ موت آتی ہے نہ اس پر یعنی دوسری نیند تاری ہوتی ہے، نہ اونگ تاری ہوتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو یہ اس کے ساتھ جی نہیں لگانا چاہیے. جی ہے کسی کو ہم دعا دیتے ہیں زندگی کا، جی تو رسپیکٹ کے لیے ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے، ہاں ہم لوگ لیکن مخلوق کے لیے، مخلوق مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں، خالق کے لیے نہیں. تو یہ ہو گیا الحی. باقی ہر ایک میں فنا ہونا ہے، کل من علیہ فان، حتیٰ کہ جو جان نکالنے والا فرشتہ ہے اسرائیل علیہ السلام، اس پر بھی موت آئے گی، سب نے فنا ہو جانا. کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا ذی روح جو اس کو سانس لیتا ہے، جو کسی بھی مخلوق ہے، یہ تو انسان فرشتے جنات، کوئی بھی مخلوق کا کوئی بھی فرد جو ذی روح ہے، جس کے اندر روح اللہ نے ڈالی یا سانس لیتا ہے، وہ اس نے کل من علیہ فان، کل نفس ذائقۃ الموت. ایک اللہ ہے جو الحی ہے، شروع سے زندہ ہے اور اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. دوسری بات ہے القیوم. وہ اچھا قیوم کے دو معنی، ایک ہے کہ وہ خود قائم ہے، یعنی خود سے ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا. دوسرا القیوم، وہ ساری کائنات کو، اس ساری چیزوں کو قائم رکھے ہوئے. جیسے بعض حدیث میں دعا آتی ہے، یا اللہ انت قیم السماوات والارض، یا اللہ تو زمین و آسمان کو قائم رکھنے والا ہے. اور دیکھو آسمان کتنے بڑے ہیں، 7 آسمان ہیں، اور اللہ کہتے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ ساری دنیا کو محیط ہیں، لیکن بغیر عمل ترونہا. اللہ کہتا ہے نکل کے دیکھو آسمان کی طرف، تمہیں کوئی اس کے نیچے کوئی پلر، کوئی ستون نظر نہیں ہے. ہم اتنی سی عمارت بنائیں، 4 دیواریں اٹھانی پڑتی ہیں، پلر بنانے پڑتے ہیں، سریا ڈالنا پڑتا ہے، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ کہتا ہے تمہاری چھوٹی سی عمارت، ایک کمرہ ان دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا. میں نے اتنا بڑا نظام جو 7 آسمان تہ بتہ اوپر نیچے بنے، اور ہر آسمان کا مادہ الگ ہے، میں نے ان کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ ان کو قائم بھی رکھے ہوئے، اور تب تک قائم رکھوں گا جب تک میری مشیت چاہے گی، جب میری رضا ہوگی. جب نہیں ہوگی تو ختم کر دوں گا. القیوم کا یہ معنی کہ اس نے سارے زمینوں کو دیکھ لیں، 7 آسمان، 7 زمینیں، سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، دریا، سمندر، پھل پھول، کھیتیاں، فصلیں، سارا کچھ، جانور جو بھی ہیں، حشرات الارض زمین کے اندر یا دوسرے جانور، سب کو قائم رکھے ہوئے جو اس نے کائنات بنائی ہے. یہ معنی ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں میرا خیال ہے، الف لام میم، الف لام میم، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. یہ اس کا معنی اللہ اعلم المراد ذالک، یہ لکھا سب. اللہ، اللہ رب العالمین وہ ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے، لا الہ، لا الہ، نہیں کوئی الہ. نہیں کوئی الہ. اچھا، الہ کا معنی معبود بھی آتا ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی آتا ہے، الہ کا معنی مشکل کشا بھی آتا ہے، الہ کا معنی مختار کل بھی ہے، الہ کا معنی قادر مطلق بھی ہے. یعنی جتنی اللہ کی صفات ہیں وہ الہ کے معنی میں پائی جاتی ہیں. اس لیے لازمی معنی کر دیتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، الا سوائے ہوا اس کے. یہ ہوا آگے ملے گا، هو الحی، جو الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. نزل اس نے اتاری، نازل کی، علیک الکتاب آپ پر کتاب. یہ ڈائریکٹ خطاب ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، بالحق، سچی، حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، مصدقاً لما واسطے اس کے، بین یدیہ جو اس کے آگے ہے.
وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ اور اسی نے اتاری تورات اور اسی نے اتاری تورات والانجیل والانجیل اور انجیل اور انجیل من قبل من قبل اس قرآن سے پہلے اس قرآن سے پہلے ہدی للناس ہدی للناس وہ کتابیں بھی وہ کتابیں بھی لوگوں کے لیے ہدایت تھی ہدایت تھی وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اسی نے نازل کی فرقان اور اسی نے نازل کی فرقان اب بات سمجھیے گا یہاں مشہور کتابیں 4 ہیں آسمانی جو مشہور ہیں بڑی کتابیں ان میں تورات انجیل قرآن اور یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد یہاں زبور ہے جو بڑی 4 کتابیں ہیں نا 3 کا نام اللہ نے لے دیے نزل علیک الکتاب کتاب سے مراد قرآن پاک ہے آگے تورات کا نام بھی آ گیا انجیل شریف کا نام بھی آ گیا اور آگے الفرقان سے کہتے ہیں زبور مراد ہے تاکہ 4 آسمانی کتابیں لیکن علماء نے لکھا کہ فرقان سے مراد آیات بینات فرقان سے مراد معجزات فرقان سے مراد معنی ہے فرق کرنے والا قرآن کی ہی صفت ہے انزل الفرقان یہ فرقان کیا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرتا ہے جو نیکی اور بدی میں فرق کرتا ہے جو روشنی اور اندھیرے میں فرق کرتا ہے یعنی تو یہ ہدایت اور گمراہی کے اندر فرق کرتا ہے یہ بتاتا ہے انزل اس کو فرقان کہتے ہیں انزل الفرقان اور اللہ پاک نے جو جنگ بدر ہوئی تھی اسے بھی یوم الفرقان کہا یوم الفرقان اس دن حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا 313 نے 950 کی یعنی ایسی ان کو جو ہے نا کلا بازی لگوائی کہ پورے عالم عرب پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی پھر اس کے بعد سوچ کر کے مقابلے میں آتے رہے یعنی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کی 313 نے قریباً 1000 بندہ تھا 1000 بندہ 950 تھے لیکن 1000 ہی گنتے ہیں اور ان کے پاس ہر بندہ اسلحہ سے لیس مسلمانوں کے پاس کیا تھا 8 تلواریں 3 گھوڑے اور باقی کسی کے پاس جو چیز آئی لڑائی کا تو ارادہ ہی نہیں تھا ارے قافلے پر قبضہ کرنا ہے بھائی جو قافلہ ہمارے خلاف آگے جا کے استعمال ہونے والا ہے اس کے اندر سب کی سرمایہ کاری اسی لیے تھی کہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا تو جیسے بھی آ گئے تو وہ نہتے 313 نے 1000 کے مسلح جو کیل کانٹے سے لیس تھے تلواروں کے پاس تھی ڈھالیں تھی سب کے پاس ان سب کو اللہ تعالیٰ ان 313 سے شکست دلوائی ہے اسے یوم الفرقان کہتے ہیں تو قرآن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل الفرقان یہ بھی فرقان ہے اور ان ساری باتوں میں فرق کرنے والا ہے ایسا یہ جو پہلی کتابیں تھیں اللہ کہتے ہیں قرآن ان کا مصدق ہے ایک بات تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اہل کتاب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تورات کے بعد جب انجیل شریف آئی تھی اس کو بھی تم نے مانا کہ نہیں مانا عیسائیوں نے اللہ کی کتاب ہے اب تم جب اس کے بعد انجیل کے بعد قرآن آیا ہے تم کہتے ہم نے اس کو نہیں ماننا بھئی اگر انجیل تمہارے خیال کے مطابق انجیل کے بعد قرآن پاک آنا درست نہیں ہے تو پھر بھی تورات شریف کے بعد انجیل شریف کا آنا بھی درست نہیں تھا اس کو تم نے کیوں مانا ایک تو اللہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن جب تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی تو جو مصدق ہوتا ہے وہ مصدق کا مصداقی ہوتا ہے یعنی جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کی سچی کتابیں تھیں تو سچوں کی تصدیق کون کرتا ہے سچا تو قرآن بھی سچا ہے نا تو مصدق کلمہ بین ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے کتابیں اللہ نے بھیج دی جتنی بھی تھیں وہ صحف ابراہیم و موسیٰ اور جو جتنے صحیفے بھی کتابیں ہیں قرآن سب کی تصدیق کرنے والا ہے اور تمہیں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جب قرآن تصدیق کرتا ہے لیکن کن کی کرتا ہے جس حالت میں وہ کتابیں نازل ہوئی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سن 1900 تک اس سے پہلے جو انجیلیں تھیں نا اچھا ایک اور بڑی عجیب بات ہے دیکھو ہمارے ہاں قرآن پاک کی تفسیر ہے تفسیر ابن عباس وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے عبداللہ بن عباس انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی عربی کے اندر تفسیر ابن عباس ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی کے صحابی نے تفسیر لکھی عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحابی تھا ایک اس نے جو انجیل لکھی تھی انجیل برنباس اسے کہتے ہیں عیسائی اس کو درست نہیں مانتے بلکہ آگے جو ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے صحابہ ان کے جو آگے شاگرد تھے جنہیں تابعی کہہ سکتے ہیں آپ جو 4 انجیلیں اس وقت رائج ہیں
ہاں جی انجیل یوحنا ہے، متی ہے، لوقا ہے، مرقس ہے، یہ 4 رائج دنیا ان کو بولتے ہیں صحیح ہے، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کی لکھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، عیسائی نہیں مانتے اس کو. کیوں؟ اس کے اندر بڑی وضاحت سے 2-4 مقام پر یہ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگ مجھے اللہ کا بیٹا بنائیں گے، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ آ کر کے میری صفائی بیان کریں گے. اس طرح کی بہت سی باتیں آتی ہیں. اور یہ بھی کہ وہ جب فتح مکہ ہوا اس میں آتا ہے کہ فاران کی چوٹیوں پر وہ 10,000 ساتھیوں کے ساتھ نمودار ہوگا، تو وہ وہاں پر انہوں نے ایک زیرو بڑھا دیا کیا کام کرتے ہیں تاکہ ادھر وہ صادق نہ آئے. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے نبی کے صحابی کی جو انجیل ہے اس کا انکار کر دیا، اسے درست نہیں مانتے، باقی جو تعبیر کی 4 ہیں ان کو مانتے ہیں. اور یہ بھی 1900 تک تقریباً ان کے اندر اتنی زیادہ جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں آئی تھی. 1901 کے بعد پھر تبدیلیاں شروع ہوئی. یعنی اب تو یہ ہے نا انہوں نے، میں نے کہا تھا نا کہ پورا کیا ہے اور پوری دنیا کے پادری اکٹھے کیے. اب انہوں نے جو ایک متفقہ نسخہ جو شائع کیا ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ فلاں کلر کی جو آتے ہیں یہ 50% ہیں، وہ تو بالکل ہی اس کی ہے ہی نہیں، اب عیسائی خود مان ہیں. باقی 25% جو ہیں ان کے اندر انہوں نے کہا جی کوئی شک ہے کہ درست بھی ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی، تو 75% نکل گیا. باقی 25 کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ وہی آتے ہیں جو اللہ نے نازل کیے تھے. لیکن قرآن الحمدللہ جب سے نازل ہوا اور قیامت تک، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے کسی ایک زبر زیر اور کسی ایک جو ہے نا حرف کے اندر بھی فرق نہ آیا ہے، نہ قیامت تک انشاءاللہ آئے گا. قرآن پاک کا نام اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام ہیں قرآن کے، قرآن ہے، فرقان ہے، یعنی اور بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نام بتائے ہیں ان کا ذکر بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب چونکہ پہلی کتابوں کو اللہ نے باقی رکھنا نہیں تھا، ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اللہ نے. قرآن کو چونکہ باقی رکھنا تھا لہٰذا اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ساتھ لیا ہے. ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا اور دنیا سے کوئی اس کو بٹا نہیں سکتا ہے. جب ہم چاہیں قیامت کے نزدیک آپ نے فرمایا کہ قرآن کے حروف جو ہیں وہ سارے اللہ اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. اور پھر کعبہ شریف ہے اس کو یہ فرمایا جو ہے نا پتلی پتلی پنڈلیوں والا آ کر کے اس کو حبشی گرائے گا. جب تک خانہ کعبہ قائم ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی. یعنی تو پڑھتے تھے نا ہم، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. یعنی جب تک کعبہ قائم ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی. وہ ہمارا پاسبان ہے، ہمارا نگہبان اور محافظ ہے. پڑھا کرتے تھے پہلے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ. کفر کا میں نے انکار ہوتا ہے، نہیں ماننا. نہ شکر کو بھی کافر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، شدید سخت ترین، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو اللہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اور ذو انتقام، وہ جس سے بھی انتقام لینا چاہے اللہ پاک انتقام لے سکتا ہے. اور اللہ پاک جو ہے اس سے زیادہ زبردست اور زور آور کوئی نہیں. اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو کتابیں میں نے اتاری ہیں جن جن نے ان کو مانا وہ تو میرے خالص بندے ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا انکار کر دیا پھر یہ نہ چھوڑنا کہ اللہ ان کو چھوڑ دے گا. اللہ زبردست ہے، جو بھی سزا دینا چاہے دے گا اور انتقام لینا چاہے دے گا. اللہ تعالیٰ کا جو انتقام ہے وہ بڑا سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے.